السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ دوستو، مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ مولانا ابوالکلام آزاد سے، آپ کے کاموں سے اور آپ کی شخصیت سے واقف ہیں، اور بطور خاص بر صغیر کے تناظر میں ان کی شخصیت اتنی اہم ہے کہ کوئی بھی انصاف پسند مورخ ان کے بغیر اور انہیں درگزر کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں آج ان کی شخصیت اور ان کے افکار دونوں سے متعلق چند ان گوشوں پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں جن میں ہمارے لیے بڑی روشنی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ وہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو روایتی دینی گھرانہ تھا اور جن کے اپنے معتقدات تھے جینے کے، اور دین کو دیکھنے کے اپنے ڈھب تھے۔ مولانا خیر الدین ان کے والد محترم ایک پیر کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے اس روش کو ترک کیا، اس راہ کو چھوڑا۔ اپنے مطالعہ اور اپنے فکر و نظر کی روشنی میں جو سرمایہ ان کو خاندان کی طرف سے ملا، اس سرمایے پہ انہوں نے قناعت نہیں کی، اس کا باضابطہ جائزہ لیا۔ جو کچھ انہیں ملا تھا فکر و نظر کے طور پہ یا عمل کے طور پہ، اس کو انہوں نے تول کر دیکھا، قرآن و سنت کے نصوص سے ان کا موازنہ کیا، اور اس کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے، جس کو حق جانا، اسے تسلیم کیا۔ یہ کسی بھی شخصیت کی وہ قوت ہے، اس کی وہ بلندی ہے جس تک پہنچنا ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ہم جب مولانا ابوالکلام آزاد کو یاد کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی شخصیت کے اس گوشے کو یاد رکھنا بہت اہم ہے۔ ہمیں خاندان سے جو روایتیں ملتی ہیں، ہم عام طور پہ ان روایتوں کی چھان پھٹک کے پیچھے نہیں پڑتے، اس طرف جاتے ہی نہیں۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے باپ دادا کی راہ سے ایک الگ راہ بنائی اور اپنی شخصیت کی تعمیر اپنی بنیادوں پر کی۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے مطالعہ میں وہ وسعت ہو اور ذہن کو آپ نے اس حد تک آزاد رکھا ہو کہ آپ بطور خود بھی فیصلہ لے سکیں۔ آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے مولانا عبدالرزاق ملی آبادی سے وہ ساری تفصیل بیان کی ہے، اور ہم گزارش کریں گے اپنے احباب سے کہ اس کتاب کا ایک مرتبہ مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اسی سے جڑا ہوا ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بہت اہم ہے کہ جب وہ مطالعے کی راہ سے آگے بڑھ رہے ہیں تو اس مرحلے میں جس شخصیت سے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ سر سید احمد خان کی شخصیت ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں مرید ہوں اور وہ پیر ہیں، اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کے جہاں لے جانا چاہ رہے ہیں میں وہاں چلا جا رہا ہوں۔ یعنی یہ کیفیت ہے مولانا آزاد کے ان سے متاثر ہونے کی۔ لیکن جب وہ باضابطہ ان کے تمام افکار کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ان کے افکار سے نکلتے ہیں، اپنی ایک راہ بناتے ہیں، اور خاص طور سے بر صغیر کے تناظر میں انگریزی حکومت کو لے کر کے مسلمانوں کا جو رویہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں سر سید احمد خان کا جو نظریہ ہے، اس نظریے کی اتنی زبردست علمی اور اتنی زبردست مدلل مخالفت کرتے ہیں
کہ مت پوچھیے. اور وہ جو ایک پوری سیاست سر سید کے افکار پہ قائم تھی، اس پوری سیاست کی عمارت کو ڈھا کر رکھ دیتے ہیں. ایک نیا نیریٹو مولانا ابوالکلام آزاد ایک نیا بیانیہ دیتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو باضابطہ اس حکومت کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور جدوجہد آزادی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو جو شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کے لیے اتنی اہم تھی کہ اس شخصیت کو اپنا پیر تک سمجھتے تھے، فکر و نظر کی بنیاد پہ اپنے مطالعے کی وسعت اور اپنی شخصیت کی مضبوطی کا اندازہ، ان کی شخصیت کی مضبوطی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ بڑی قوت سے اس شخصیت کے افکار کی تقلید کرتے ہیں اور جو سیاسی پالیسی تھی سر سید احمد خان کی، اس کے خلاف جاتے ہیں. بہت سارے اچھے لکھنے والوں نے اس پہ بڑی اچھی روشنی بھی ڈالی ہے. یہ مولانا ابوالکلام آزاد کو جب ہم اس حیثیت سے دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخصیت ایسے نہیں بنتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے مولانا ابوالکلام آزاد کی علم سے وہ محبت تھی، مطالعے کا وہ شغف تھا اور پڑھنے لکھنے کا وہ جذبہ تھا. مولانا ابوالکلام آزاد کی کہانی خود ان کی زبانی میں عبدالرزاق ملی آبادی سے مولانا بیان کرتے ہیں کہ میں جب باہر نکلتا ٹہلنے کے لیے، جو ان کے یہاں ملازم تھے، کام کرتے تھے، وہ لے کر کے جاتے تھے کہ چلیے مولانا آپ کو ٹہلا دیا جائے. تو وہ جب ٹہلنے کے لیے نکلتے تھے تو سائیڈ میں جا کر کے بیٹھ کر کے مولانا کتابیں پڑھنے لگتے تھے. تو بزرگ کہتے تھے کہ بھائی تمہیں اگر یہی کرنا تھا تو یہ گھر سے باہر آنے کی کیا ضرورت تھی. مولانا ابوالکلام آزاد کے بچپن کے بھی جو شوق تھے وہ بتلاتے تھے کہ یہ بچہ آئندہ چل کر کے کچھ ایکسٹرا آرڈینری ہونے جا رہا ہے، یہ غیر معمولی شخصیت بننے والی ہے اس فرد کی، یہ عام آدمی نہیں ہونے جا رہا ہے. وہ اپنی بہنوں کو سامنے بٹھاتے، خود بلندی پہ کھڑے ہو جاتے اور تقریریں کرتے. کبھی کبھی اپنی بہنوں سے کہتے کہ تم لوگ یہ محسوس کرو کہ کوئی بہت بڑی شخصیت آ رہی ہے اور تم ان کے انتظار میں کھڑی ہو اور اب ان کی تقریر ہونے والی ہے. تو ان کی بہنیں کہتی ہیں کہ یہاں تو ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے. مولانا کہتے ہیں ارے یہ کھیل ہے اور کھیل میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں. ان سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا آزاد کی جو نشو و نما ہو رہی تھی اور اس پورے مرحلے میں ان کا شعور کس طرح سے کام کر رہا تھا. پھر دیکھیے کہ جب وہ اور آگے بڑھتے ہیں، مولانا لسان الصدق کو نہ معلوم ہمارے ساتھیوں میں سے کتنے لوگ مولانا ابوالکلام آزاد کے اس رسالے سے واقف ہیں، لیکن لسان الصدق کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. اور دیکھیے کہ اس عمر میں جب 14 15 16 سال کی عمر ہے ایک آدمی کی، لسان الصدق کے مباحث پہ ایک نظر دوڑائیے کہ زبان و بیان کے کن کن گوشوں پہ وہ آدمی گفتگو کر رہا ہے، کن کن تنقیدی نظریوں پہ اس کی گفتگو ہو رہی ہے اور کس طرح سے وہ رموز و اسرار سے پردہ اٹھا رہا ہے. اور یہ جو ایک مغالطہ ہے ہمارے یہاں عام طور پہ مولانا کے اسلوب کو لے کر کے، آپ لسان الصدق پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا کوئی ایک اسلوب نہیں ہے جو عام طور سے بات بیان کی جاتی ہے. انہوں نے موضوعات اور اپنے قارئین کو سامنے رکھ کر کے اسلوب کا تعین کیا ہے اور اس میں وہ بہت کامیاب ہے ماشاءاللہ. تو لسان الصدق کے جو مباحث ہیں وہ ہمارے طلبہ کو، ہمارے دوستوں کو پڑھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا جو زاویہ ہونا چاہیے چیزوں کو دیکھنے کا، یا ہماری دلچسپیوں کا سامان کدھر ہے اصل میں اور ہم کدھر بھٹک رہے ہیں. خاص طور سے آج کی سوشل میڈیا کے زمانے میں اس طرف توجہ دینا زیادہ اہم ہے. میں بتلاؤں کہ مولانا ابوالکلام آزاد اس سے جب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، معذرت بھائی میرا تو چہرہ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ نظر آ رہا ہے، شاید آپ نے اپنا ٹھیک سے نہیں رکھا ہوگا تو وہ دیکھ لیں. مجھے تو ماشاءاللہ یہاں کوئی پریشانی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور ایک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ جب مولانا ابوالکلام آزاد اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں، لسان الصدق کا جو پیریڈ ہے، جو ٹائم ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ مولانا نے بہت سارے اخبارات میں کام کیا ہے، وکیل وغیرہ میں مولانا نے کام کیا، اور وہاں سے مولانا نے ایک بڑا سبق سیکھا. بڑا سبق یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس افکار و خیالات ہیں، اگر آپ دنیا کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پوری طرح ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا پلیٹ فارم تیار کیجیے. کوئی بھی دنیا کا فرد اپنا بنایا ہوا پلیٹ فارم آپ کو آپ کے افکار کے اظہار کے لیے پوری طرح نہیں دے گا.
مولانا ابوالکلام آزاد نے وہ چیز سیکھی اور اس کے بعد انہوں نے لگاتار یہ کوشش کی کہ انہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے، اپنے افکار کے اظہار کے لیے اپنا پلیٹ فارم چاہیے، اور انہوں نے اپنا پلیٹ فارم بنایا۔ آپ یقین جانیے کہ اگر مولانا نے الہلال اور البلاغ نہیں نکالا ہوتا تو جو حیثیت اور جو مقام ان کو ملا، وہ حیثیت اور وہ مقام انہیں نہیں ملتا۔ اس لیے ہمارے وہ دوست احباب جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس راہ میں اگر آپ کو دشواریوں کا بھی سامنا ہوتا ہے تو بھی آپ کو ان دشواریوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے، لیکن ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنا پلیٹ فارم خود تیار کریں گے۔ آج مجھے یہ کہنے میں خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے زمانے میں بہرحال یہ امکانات زیادہ روشن ہیں۔ آپ مختلف پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے خود کو کما حق ہو، اور جیسا آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، جیسا محسوس کرتے ہیں، ویسا پیش کر سکتے ہیں۔ مولانا آزاد کی زندگی سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے۔ ایک تیسری بات اسی سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا کے یہاں افکار میں استقامت ہے۔ عام طور پہ جو لوگ مولانا آزاد کو پڑھتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ایک قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد شروع میں وہ پان اسلامزم کے قائل تھے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیرخواہی اور بھلائی چاہتے تھے، لیکن بعد میں ان کا زاویہ قومی ہو گیا تھا۔ یہ دراصل میرے حساب سے، میرا جو اپنا مطالعہ ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کو ٹھیک طریقے سے نہ سمجھنے کا شخصانہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی نظر میں یہ پوری امت تھی، پوری انسانیت کی، اور وہ سب کی خیرخواہی اور بھلائی چاہتے تھے۔ لیکن مولانا آزاد کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر بر صغیر کے مسلمان درست نہیں ہوئے، ان کو قوت نہیں ملی، تو عالمی سطح پہ یہ قوت کا حصول آسان نہیں ہوگا، مشکل ہوگا۔ اس لیے انہوں نے پان اسلامزم سے شروعات ضرور کی، لیکن بعد میں جو ان کا فوکس ہے وہ بر صغیر پہ ہے، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی راہ نکل آئی تو بقیہ مسلمانوں کے لیے، دنیا کے بقیہ خطوں کے مسلمانوں کے لیے بر صغیر کے مسلمان ایک روشنی کی کرن بن کر ابھر جائیں گے اور مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ مولانا نے عالمی سے شروع کر کے اور قومی کی طرف لا کر اپنا سفر ختم کر دیا، یہ بہت مناسب بات نہیں ہے۔ پالیسی چینج ہو سکتی ہے، آپ نے اپنے مقصد کو پانے کا ڈھب بدلا، آپ نے راستہ بدلا، لیکن آپ نے اپنا مقصد کبھی فراموش نہیں کیا۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیے اب الہلال کے بہت بعد، یعنی جب وہ جیل میں ہے تب مولانا نے تذکرہ لکھی ہے، اور اس کے بہت بعد مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن لکھا ہے۔ آپ ترجمان القرآن کا خاص طور سے جو سورہ فاتحہ کی تفسیر مولانا نے کی ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اس پوری نسل سے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے، اور جس بلندی سے کی ہے، جس رفعت سے کی ہے، اور جس طرح سے اسلام کی ہماگیری کو، اس کے رحمت عالم ہونے کو ثابت کیا ہے اور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو کس طرح سے قرآن و حدیث سے استفادہ کرنا چاہیے اور اپنا تعلق بنانا چاہیے، اس کے لیے بہت زبردست دلائل موجود ہیں تذکرہ کے اندر، اور وہ دل کھول کر کے رکھ دیا ہے مولانا نے۔ اور میں گزارش کروں گا کہ طلبۃ العلم سے خاص طور سے، جن کا تھوڑا بہت فارسی اور عربی سے تعلق ہے، کہ وہ تذکرہ کو ٹھیک سے پڑھیں، بڑی روشنی ہے اس میں۔ آپ دیکھیے کہ وہ جو تسلسل ہے افکار کا، وہ مولانا آزاد کے یہاں آپ کو نظر آئے گا۔ اس وقت بھی جب مولانا ابوالکلام آزاد غبار خاطر لکھ رہے ہیں، غبار خاطر لکھنے والا آدمی جو اپنے دوست کو خط لکھ رہا ہے، اس میں بھی الہیات کے مباحث پہ بات کرتے ہوئے وہ خالص دینی اسلامی عالم کا رویہ اپناتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے وہ لوگ جو لبرل فکر کے حامل ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ مولانا فلسفیانہ راستے پہ چلتے چلتے یکایک دینی ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مولانا نے جو فکر و نظر مولانا ابوالکلام آزاد نے قبول کیا اپنے مطالعے کی روشنی میں، اس کی جتنی خوبصورت وضاحت کی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ وہ وضاحت ہے جو ہر دور میں ہمارے معتبر علماء اپنے اپنے انداز میں کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جو عام طور سے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اسلام کی غلبہ کی راہ چھوڑ دی، یا مولانا مطلب کیا کہتے ہیں وہ بین الاقوامی سے قومیت کی طرف آ گئے، تو اس میں وہ صداقت نہیں ہے جس طرح سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہاں، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بصیرت کی
وہ روشنی ہے جس کو مولانا ابوالکلام آزاد نے قبول کیا کہ جو آپ کے دائرہ اختیار میں جو چیزیں آتی ہیں، جہاں پہ آپ عملاً کچھ کر سکتے ہیں، وہاں کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بعد وہ اثر شاید دنیا تک جائے۔ لیکن جو آپ کے دائرہ اختیار ہی میں نہیں، اس پہ تقریریں کرتے جائیے لیکن حاصل کچھ نہیں ہو۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد پریکٹیکل مسلمان تھے، پریکٹیکل ایک تھنکر تھے، مفکر تھے، اور وہ جو زاویہ ہے وہ مولانا کے یہاں روشن نظر آتا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بہت ٹچ کرتا ہے اور میں کبھی کبھی دنگ رہ جاتا ہوں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں خود ذاتی طور پہ اس مسئلے سے دوچار ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد بچپن میں شاعری کرتے تھے، اور جن لوگوں کو شاعری سے شغف ہو، کچھ اشعار ان کی، کچھ غزلیں ان کی چھپی بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے جمع بھی کر دیا ہے، اور وہ کوئی بہت کیا کہتے ہیں، اعلیٰ پیمانے کی تو شاعری نہیں لیکن بڑی شاعری ضرور ہے، اور اس عمر کے حساب سے بہرحال وہ بہت بلند ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اس مرحلے میں شاعری کی، اور اس کے بعد انہوں نے شاعری ترک کر دی، اور ترک کی تو کبھی دوبارہ واپس گئے نہیں اس طرف، جبکہ وہ بہت اچھی شاعری کر سکتے تھے۔ آزاد بے خودی کے نشیب و فراز دیکھ، پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی شاعری کر سکتے تھے، خود اپنا گلدستہ نکالتے تھے، لیکن انہوں نے وہ شاعری چھوڑ دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں اتنا بڑا فیصلہ ہے، اس کے لیے اس بصیرت کی ضرورت ہے جس بصیرت سے کم لوگ فیضیاب ہو پاتے ہیں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کے یہاں عملی زندگی میں ان کی اپنی شخصیت سے بہت ساری روشنی ہے جو ہم لے سکتے ہیں اور ہمیں لینا چاہیے۔ اسی طرح انسان کی بلندی، اس کی رفعت اور شخصیت کی قوت کا اصل اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے افکار اور اس کی شخصیت کے خلاف آندھیاں چل رہی ہوں، جب اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہو، نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں گئے تو ان کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی وہ تاریخ کا ایک افسوسناک اور دردناک صفحہ ہے۔ لیکن اسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو آزادی کے بعد جب شرپسندوں نے نشانہ بنانا چاہا تو اس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے جو شخص آگے بڑھا وہ مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ شورش کشمیری نے کہا ہے کہ کوئی ایسی گالی نہیں تھی جو مولانا ابوالکلام آزاد کو نہیں دی گئی۔ یہی بات لگ بھگ دوسرے لفظوں میں رشید احمد صدیقی نے بھی کہی ہے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد نے کبھی کسی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب مسلم لیگ کے بعض رہنماؤں نے انہیں شوب و آئے تک کہا تو بھی مولانا ابوالکلام آزاد نے کبھی ان کے خلاف کوئی آواز، کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اور جب پاکستان جانے کا موقع ملا تو مولانا نے قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح کی قبر پہ جا کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ شخصیت کی اس بلندی کو ہماری نسل کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کردار کی وہ رفعت ہے جس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک زمانے میں دریابادی رحمۃ اللہ علیہ سے، عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ سے علمی مباحثہ ہوا، حزن و کرب اور درد و علم کے معاملے کو لے کر کے۔ وہ بڑی جو گرم بحثیں ہو سکتی ہیں وہ ہوئیں، لیکن جب دریابادی کلکتہ آئے تو مولانا آزاد نے زبردستی کر کے ان کو اپنا مہمان بنایا، اور جب ان کو کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آئی جہاں مولانا ان کی مدد کر سکتے تھے تو ضرور کی۔ سیم یہی صورتحال مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی۔ بعض معاملات میں دونوں کے درمیان من مٹاپا ہوا، لیکن مولانا نے کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کسی معاملے میں کوئی بھی پرخاش ذہن میں رکھتے ہیں، اور جہاں جو ضرورت پڑی انہوں نے اپنا کردار ایک بڑے دوست کا ادا کیا۔ خود مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی صاحبان سے سیاسی اختلافات رہے، لیکن جب یہ لوگ کلکتہ آئے تو مولانا نے بڑھ چڑھ کر کے ان کو اپنے گھر بلایا اور ان کی باضابطہ زبردست ضیافت کی، اور اس کی پوری تفصیل ذکر آزاد میں مولانا ملیح آبادی نے دی ہے، اچھی تفصیل دی ہے۔ ایک مرتبہ مالک رام صاحب وہ اس زمانے میں مصر تھے، مصر سے لوٹ رہے تھے تو پاکستان ہوتے ہوئے لوٹے، تو وہاں فران کے مدیر تھے ماہر القادری صاحب۔ ماہر القادری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس زمانے میں ماہر القادری صاحب مولانا کے خلاف کچھ الٹا سیدھا لکھ رہے تھے۔ انہوں نے وہ ساری چیزیں ان کو دی، مالک رام صاحب کو، اور کہا کہ دیکھیے آپ کے حضرت کے بارے میں ہم نے لکھی ہے۔ وہ جب پڑھے تو ان کو بڑا غصہ آیا،
اور وہ آئے دلی، مولانا سے ملے اور کہا کہ آپ جو ہے نا اپنے بارے میں مجھے ذرا ساری تفصیلات بتلائیے، میں منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں۔ اور مولانا آزاد مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ مالک رام صاحب، آپ کے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ یہ کن چکروں میں آپ پڑھ رہے ہیں؟ کسی نے اگر کوئی ایسی بات آپ کے بارے میں لکھی ہے جو درست ہے تو قبول کر لیجئے، خود کی اصلاح کر لیجئے اور اس کو دعا دیجئے، اور اگر کسی نے ایسی بات لکھی ہے جو آپ میں نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ وہ مسئلہ، وہ خرابی آپ کے اندر ہے ہی نہیں، اور ان چکروں میں مت پڑیے۔ علمی کام کرنا ہے تو ان چیزوں سے الگ ہو جائیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد یہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے کہ کوئی اگر ان کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کہہ رہا ہے تو وہ اس کے پیچھے پڑیں، اس کا جواب دیں۔ وہ اس سے اپنے آپ کو الحمدللہ بہت بلند رکھتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ انسان کو نظر رکھنی چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ بزرگوں سے سیکھنے کا دراصل یہی سب مرحلہ ہے۔ ہم عام طور پہ جب اپنے بڑوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو ان کی بلندی اور رفعت کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن کردار کی جو بلندی ہے، جو رفعت ہے، ان سے ہم اپنے آپ کو کتنا فیضیاب کر سکتے ہیں، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اختلاف کرتے تھے، علمی اختلاف کرنا جانتے تھے، اور اختلافات فکر و نظر کے ہوتے ہیں، اسی لیے علم و حکمت کا یہ سفر آگے بڑھتا ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے آج کے زمانے میں خاص طور سے کہ بہت سارے لوگ جب وہ علمی اختلاف کرتے ہیں تو اس کو ذاتیات تک لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ خود ان کے ایک کہہ لیجئے کہ سینئر دوست کی حیثیت رکھتے تھے شبلی نعمانی صاحب۔ شبلی نعمانی صاحب سے بھی انہوں نے بعض معاملات میں اختلاف کیا، لیکن جو آداب ہوتے ہیں ان کو ملحوظ رکھا، اور وہ سمجھا کہ کس طرح سے ایک دوسرے کی عزت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ ایون جب مولانا ابوالکلام آزاد کے دوست تھے نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو، ان کے بارے میں بھی باتیں لکھی تو سلیقے سے لکھا، اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا مولانا نے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سلیقہ ہوتا ہے، جو تہذیب ہوتی ہے، اس تہذیب اور اس سلیقے کو بھی برتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کوئی بات کہتے ہیں تو سامنے والا سوچنے پہ، غور کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو اچھی بات اس کے دل تک پہنچ بھی جائے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی چیز ہم سیکھتے ہیں مولانا سے، اور وہ یہ سیکھتے ہیں کہ حالات کے مطابق جو ظروف چل رہے ہوں ان کو ذہن میں رکھ کر کے انسان کو پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ جب غور کریں گے تو آزادی سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد پیش منظر میں ہیں۔ وہ کانگریس کے صدر ہیں اور سارے فیصلے بڑے بڑے مولانا ابوالکلام آزاد لے رہے ہیں۔ ہر جگہ آگے بڑھ بڑھ کے مولانا ابوالکلام آزاد باتیں کر رہے ہیں اور محاذ سنبھال رہے ہیں۔ 1938-39 سے لے کر 46 تک جو سب سے نازک مرحلہ ہے ہندوستانی سیاست کا، اس مرحلے میں ہندوستان کی سب سے بڑی اور مضبوط ترین پارٹی جس نے ہندوستان کو بہرحال آزاد کرایا ہے، اس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ اور کیبنٹ مشن پلان سے لے کر کے اس سلسلے کی جتنی گفتگو ہے، ہندوستان کے سربراہ کی حیثیت سے مولانا ابوالکلام آزاد بات کر رہے ہیں، کوئی دوسرا فرد وہاں پہ نہیں ہے۔ ظاہر ایک پوری قیادت ہوتی ہے، لیکن جو رہنما کی حیثیت جس کو حاصل ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کو حاصل ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی آزادی تقسیم کے ساتھ ہوئی ہے۔ ایک طرف تقسیم ہوئی ہے، دوسری طرف ملک آزاد ہوا ہے، اور تیسری طرف جو مسلم قوت ہے وہ دو خانوں میں بٹ گئی ہے۔ ہندوستان میں جو مسلم قوت ہے وہ نسبتاً ظاہر ہے کہ کمزور پڑی ہے، اور اس کا احساس مولانا ابوالکلام آزاد کو بہت مضبوطی سے ہے۔ چنانچہ ایک نہایت دانش مند اور قوم و ملت کے مخلص فرد سے ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ پیش منظر سے اپنے آپ کو نکال کر کے پس منظر میں ڈال لے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان میں پس منظر میں رہ کر کے قوم و ملت کی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ جو سب سے زبردست رہنمائی کر رہے ہیں ہماری، وہ یہ کہ قومیت اور ملت، قوم کو اور ملت کو کس طرح سے توازن کے ساتھ پکڑے رہا جا سکتا ہے، کس طرح آپ اپنے ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہیں اور آپ اپنی ملت کو آگے بڑھانے کا کام بھی کر سکتے ہیں، اور یہ دونوں کنٹراڈکٹری نہیں ہے، ان دونوں میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ عملی شکل میں بھی اور فکر و نظر کی بساط پہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد نے اس سچائی کو اس خوبصورتی سے پیش کیا کہ کہا نہیں جا سکتا۔ مجھے افسوس ہے کہ آج ہم مولانا ابوالکلام آزاد کا چرچا بہت کرتے ہیں، لیکن یہ جو زاویہ ہے ان کے فکر و نظر اور ان کی شخصیت کا، اس سے ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ آج بھی
قوم اور ملت کے درمیان اسی توازن کی ضرورت ہے، اور مولانا نے جو راہ دکھائی تھی وہی راہ ہمارے لیے فلاح و کامرانی کی راہ ہے۔ میں خاص طور سے سیاسی اور ملی پالیسی کے تناظر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ آگے جب اور ہم بڑھتے ہیں تو ایک چیز مولانا کے یہاں اور نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہر کام وہ خود نہیں کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی فرد سارا کام نہیں کر سکتا۔ تو جب مولانا یہ سمجھتے تھے کہ وہ سارا کام خود نہیں کر سکتے، تو بہت سارے وہ لوگ جن کے بارے میں ان کا یہ احساس تھا کہ وہ یہ کر سکتے ہیں تو ان کی رہنمائی کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے جب کچھ اچھے کام کیے تو مولانا نے ان کی بڑی ہمت افزائی کی۔ مولانا محمد جوناگڑی رحمہ اللہ نے جب علام الموقعین کا ترجمہ کیا تو ان کی پیٹھ تھپ تھپائی، انہیں مولانا نے کافی حوصلہ دیا اور ان سے گزارش کی کہ آپ کو اس سطح پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک بات اسی تناظر میں کہنے کی ہے، اور میری نظر میں مولانا کی شخصیت کی جو رفعت ہے، جو قوت ہے اور جو بڑپن ہے ان کا، وہ یہاں آ کر کے کھلتا ہے کہ انہوں نے سیاست میں رہ کر بھی اپنے افکار پہ پردے نہیں ڈالے۔ وہ ان کے دینی افکار ہوں تب، سماجی فکری افکار ہوں تب، سیاسی افکار ہوں تب، ان کے جو افکار تھے سلیقے سے، تہذیب سے وہ افکار انہوں نے بیان کیے، ان کی طرف دعوت دی، سلیقے سے، دلائل سے، اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھا کہ اگر میں ان افکار و خیالات کا اظہار کروں گا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ خدشہ ان کو نہیں لاحق رہا، اور یہ ان کے مخلص ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ وہی فرد کر سکتا ہے جو انتہائی درجے میں دنیاوی علائش سے اوپر ہو۔ مولانا کہا کرتے تھے کہ میں مخلص ہوں، اور جو مخلص ہو اسے کوئی تلوار بھی نہیں کاٹ سکتی۔ تاریخ بتلا رہی ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہوئے بہت سارے نام نہاد دانشور کوشش کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اس اخلاص کو کاٹ دیا جائے، لیکن ان کی تلوار اس اخلاص کو نہیں کاٹ پائے گی، نہ کاٹ پائی، نہ کاٹ پا رہی ہے، اور نہ ہی آئندہ کاٹ پائے گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا دکھلایا ہوا یہ راستہ ہماری نگاہوں کے سامنے اگر رہے، تب جا کر کے انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم مولانا ابوالکلام آزاد سے اس طرح سے استفادہ کر پائیں گے جس طرح سے استفادہ ہونا چاہیے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو دینی زاویہ تھا، ان کے جو دینی افکار تھے، اور اس حیثیت سے انہوں نے جو خدمات انجام دیں آزاد ہندوستان میں، بالعموم ان موضوعات پہ، ان گوشوں پہ گفتگو نہیں ہوئی۔ لوگوں نے ایک جیسے بت بنا لیا کہ ہاں مولانا ابوالکلام آزاد بڑے سیاسی لیڈر ہیں۔ بھائی مولانا ابوالکلام آزاد بڑے سیاسی لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے مفکر، ایک فلسفی ہیں۔ تعلیمی میدان کے اپنے آپ میں اتنا بڑا فیگر ہیں وہ کہ کہا نہیں جا سکتا، اور ان تمام حیثیتوں سے جو گفتگو مولانا ابوالکلام آزاد کے سلسلے میں ہونی چاہیے اور جو ان کو دراسہ کا موضوع باضابطہ بنایا جانا چاہیے، وہ کام نہیں ہوا۔ تو ہمارے یہاں عام طور پہ ایک چل گیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد بہت بڑے مسلمانوں کے لیڈر تھے، سیاسی لیڈر تھے اور اردو کی خدمت کی۔ یہ دراصل بہت سطحی زاویہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھنے کا۔ مولانا کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ الہلال اور البلاغ کے ساتھ تذکرہ، ترجمان القرآن اور غبار خاطر، ان تمام پہ ہماری باضابطہ نظر ہو اور ہم پڑھیں۔ جب ہم مولانا آزاد کو پڑھیں گے تب جا کر کے ہم مولانا آزاد سے استفادہ کر سکیں گے۔ ایک بات اور میں کہتے ہوئے انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی شخصیت میں ملت کو سمو لینے کا ہنر رکھتے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد ملی سطح پہ، سیاسی سطح پہ یہ کیفیت نہ کے برابر دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے بہت سارے رہنما جو سیاسی سطح پہ ملت کی بہبود کے لیے کام کرنے کو آگے آتے ہیں، وہ بھی نہ معلوم کیوں
مسلکی اختلافات کی نظر ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو باتیں کم سے کم کسی سیاسی رہنما کی زبان سے نہیں نکلنی چاہیے۔ اسی طرح جو ملی پلیٹ فارم ہمارے رہے ہیں، ہماری نادانیوں کی وجہ سے بعض دفعہ وہ خاندانی پلیٹ فارم بن جاتا ہے، بعض دفعہ وہ کسی مسلک کا ترجمان پلیٹ فارم بن جاتا ہے، اور ملت ان تمام حیثیتوں سے نقصان اٹھاتی ہے۔ میں اس نوٹ پہ انشاءاللہ اپنی یہ گفتگو ختم کروں گا کہ ایک موقع سے جمعیت علماء ہند کی میٹنگ تھی، کوئی محفل تھی، تو مولانا ابوالکلام آزاد سے، اور یہ بات مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد سے ایک صاحب نے شکایت کی کہ یہ کیا، ہم تو جمعیت علماء ہند میں آئے تھے، یہاں پہ یہ جمعیت علماء دیوبند ٹائپ کی کیفیت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ بھائی علماء دیوبند زیادہ ہیں تو ان کی تعداد زیادہ نظر آئے گی، جس دن آپ کی تعداد زیادہ ہو جائے گی آپ کے علماء کی، تو آپ کے علماء زیادہ نظر آئیں گے۔ بحث و نظر اور فکر و بصیرت کا یہ زاویہ کیا آج بھی ہمارے یہاں روشن ہے؟ کیا ہم چیزوں کو واقعتاً اس پریکٹیکل لیول پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں یا دیکھنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم مولانا ابوالکلام آزاد سے یہ روشنی لے سکتے ہیں؟ کیا ہم انہی کی طرح فکر و بصیرت کی ہر ایک عمارت کو علم و دلیل پہ قائم کرنے کو تیار ہیں؟ اگر ہم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مولانا ابوالکلام آزاد سے واقعتاً استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی شخصیت جو پوری ملت کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ معروف بات ہے، جو بھی کوئی ترجمان القرآن پڑھے گا، الہلال البلاغ پڑھے گا، جو بھی تذکرہ پڑھے گا، وہ یہ بات سمجھ جائے گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد سید اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ چلنے والے تھے، اور تحریک شہیدین کے معاملے میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بالمقابل سید اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ مرکزی حیثیت دیتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے جو زاویہ اپنی شخصیت کا بنایا، اخلاق کا جو دائرہ رکھا، جو خوبصورت دائرہ رکھا، اور جس طرح سے اس دائرے میں تمام ملت کو، پوری انسانیت کو سمو لینے کی کوشش کی، وہ اپنے آپ میں بہت بڑی روشنی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جب مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو میں وہ ساری مثبت چیزیں آئیں، وہ سارے اچھے پہلو آ جائیں جن کی ملت کو آج بے انتہا ضرورت ہے۔ اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب مولانا آزاد زندہ رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام دے، اور جو بشری تقاضوں کے تحت ان سے غلطیاں ہوئی ہوں، ان سے گناہ سرزد ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ تو جب وہ دنیا میں رہے ہوں گے تب بھی ان کی بڑی افادیت تھی، ان کے افکار کی، ان کی شخصیت کی، لیکن آج خاص طور سے ان کے افکار کی ہم ہندوستانی مسلمانوں کو بطور خاص اور عالم اسلام کو بطور عام بہت ضرورت ہے۔ اس بلند اخلاق کی، اسلام کو اس روشنی کے طور پہ پیش کرنے کی، اس بلندی سے دنیا کے سامنے اسلام کو لے جانے کی جو مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن وغیرہ میں لے جا کر کے دکھلایا، اس کی آج کی دنیا کو بہت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار، ان کی شخصیت، ان کے اخلاق و کردار سے اچھی روشنی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔